محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فأقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو اس دین کی طرف جو بہت سیدھا دین ہے، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس کو کوئی بھی پھر لوٹا نہ سکے یا ٹال نہ سکے۔ یومئذ یصدعون، اس دن انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی کفر کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا فلینفسہم یمہدون، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے آرام دہ بستر تیار کرتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جزا دے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج میرا گلا ذرا متاثر ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گزارا ہو جائے۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، یعنی اقبل بقلبك وتوجہ بوجهك واجتہد ببدنك، اپنے دل کی توجہ کے ساتھ اپنے چہرے کو سیدھا کر کے اور اپنے سارے جسم کی محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرو۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان سب کو ادا کرو، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو چاہے حقوق العباد سے ہو۔ حقوق العباد بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ حقوق اللہ ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اللہ کا حق تو ادا کر دیتے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا کرنے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ دین 3 چیزوں کا نام ہے، ایک تو عقائد، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ لوگوں نے عقائد اور عبادات ہی کو دین سمجھ لیا ہے اور معاملات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ معاملات کو دین کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہوئے انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے غنیمت جانو اس وقت کو جو تمہارے پاس موجود ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جس کو پھر
اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور ایک تو ہے اجتماعی قیامت اور ایک ہے انفرادی قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ اب اس کے پاس مزید عمل کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ جو کچھ اس نے کرنا تھا اپنی زندگی میں وہ اس نے کر لیا، اب اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ اس قبر میں لیٹنے والا میت اگر اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بہتر۔ لیکن میرے بھائی، مرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر کوئی بھی نیک عمل انسان نہیں کر سکتا۔ یومئذ یصدعون، اصل میں یہ ہے یتصدعون، تو یہ تا حذف کر کے صا پہ شدہ دے دیتے ہیں، جیسے کہ متصدق کو مصدق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم ایک طرف ہو جاؤ، اور اے نیک لوگوں تم ایک طرف ہو جاؤ۔ فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، آخرت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، ایک گروہ کا ٹھکانہ جنت ہے اور دوسرے گروہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بھائی۔ تو اس لیے آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جب وہاں گروہ بنیں گے تو مجھے کس گروہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے کس گروہ میں کھڑا کیا جائے گا، نیکوں کے ساتھ یا بروں کے ساتھ۔ فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، جو آدمی کفر کرے گا اس کا وبال، اس کا نقصان اس کی اپنی جان کو ہے، اللہ کو اس کے کوئی نقصان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ساری مخلوق، پہلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، انسان اور جن، مرد اور عورت، سب ایک متقی انسان کی طرح ہو جائیں، ما زاد من ملکی شیئا، فرمایا ان کی یہ جو نیکی ہے اور ان کا تقوی ہے یہ میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کے کفر کا کوئی نقصان ہے، نہ کسی کی نیکی کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر ہے فائدہ یا نقصان تو وہ خود انسان کو ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو کوئی نیک کام کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے آرام دہ بستر تیار کرے گا۔ مہد کہتے ہیں بچے کے پنگوڑے کو، اور مہاد کہتے ہیں بستر کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا وہ اپنی قبر میں آرام دہ بستر اپنے لیے تیار کر رہا ہے، اور جو برے کام کر رہا ہے وہ اپنی ہی قبر کو خراب کر رہا ہے اور قیامت کو خراب کر رہا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو اپنے فضل کے ساتھ بدلہ دے گا۔
ایک نیکی آپ نے کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو 700 تک پہنچا دیں گے، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی بڑھا دیں گے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوئی کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کوئی انسان صرف اپنے اعمال کے بل پر جنت کا مطالبہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کا فضل اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ انہ لا یحب الکافرین، فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے یا اس کو سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اللہ بھی جس سے محبت کرتا ہے اس پر اپنی رحمتوں اور انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس سے اللہ نفرت کرتا ہے اس پر یہ زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔